پر 111 ہے۔ مالک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ نہ تمہارا مال ہے اور نہ ہی تمہاری اولاد ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس تمہاری جان ہے، کوئی چیز بھی تمہاری نہیں۔ اچھا، ہم جو پیسہ دے کے، دولت دے کے، یا اپنی کوئی بھی چیز کسی کو دے کے کوئی اس سے لے لیں، پھر اس شے پر ہمارا حق نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بدلے میں جنت جو ہے وہ خرید کے تمہیں دے دی۔ تو جب نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، تو ہم اپنی مرضیاں کیوں اس کے اوپر کریں؟ کوئی چیز نہیں ہماری۔ اور میری بات کے اندر شک ہو سکتا ہے، آپ کی بات میں شک ہو سکتا ہے، کسی دوسرے تیسرے بندے کی بات میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کی بات میں یارو شک کہاں سے آیا؟ اللہ نے کتنا خوبصورت فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے۔ اللہ نے خریدار کون ہے؟ فرمایا میں خرید لیا تم سے، تمہیں جنت دے دی ہے، تمہارے مال بھی اب میرے ہو گئے، تمہارے نفس یعنی تمہاری جانیں بھی میری ہوگی، اب میں جو کہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ تو اب یہ ہماری کتنی زیادتی ہے، ہمارے لیے کتنی یہ پریشانی کا عمل ہے، معاملہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جانیں دے کر، اپنے مال ہم اللہ کو دے کر، پھر بھی ہم اپنی مرضی کریں، تو ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی مرضی جو ہے وہ کروانی چاہیے۔ جو مالک کی مرضی ہے وہی چلے، تو پھر بات زبردست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اسی طرح گزاری، اپنی مرضی نہیں کرتے رہے، سرکار اپنی مرضی کی نہیں ہے، جو اللہ نے کہا وہ کر دیا، اور ساری زندگی ایسے ہی گزاری، اور ہمارے لیے حکم دے دیا کہ تم کامیاب تب ہو سکتے ہو جب میرے محبوب کے طریقے پہ چلو گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی پاک کے طریقے پہ چلو گے تب بھی کامیابی ہے، وگرنہ کسی صورت کامیابی نہیں۔ سرکار رمضان کیسے گزارتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان گزارنے کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی جو مقدس زبان سے نکلیں، ہم ان کو معتبر احادیث کی کتابوں سے سماعت کریں گے۔ شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ۔ جب رمضان داخل ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ منو گھر بیٹھے پتہ لگے نا جی وہ تہاڈا فلان نقصان ہو گیا ہے، تو رنگ میرا بھی بدل جاتا ہے۔ وہ تہاڈی پیڑی نو اگ لگ گئی ہے، وہ تہاڈی مجھ کھلوتی ہے ہی تے انہوں جڑا نا جی وہ مخر آیا ہے تے وہ ٹہ پئی ہے، رنگ میرا بھی بدلدا ہے، تہاڈا بھی بدلدا ہے۔ ساڈا سب کچھ دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہوا۔ یہ پریشانی ڈر خوف کی وجہ سے ہوتا ہے نا جی رنگ تبدیل ہونا۔ تو حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ۔ جب رمضان داخل ہوتا سرکار کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ پھر کرتے کیا؟ وَقَصُرَتْ صَلَاتُهُ۔ سرکار بڑیاں نمازاں پڑھ دے، پانچ نہیں، بڑیاں نمازاں پڑھ دے،
یعنی تسی لا لو اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، تو لمبے لمبے نفل بھی پڑھے۔ نبی پاک کا طریقہ ہمیں جس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں ہماری ایک بیوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ازواج تھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ازواج تھیں، 7 ازواج ایک عرصہ تک زندہ رہیں، پھر کبھی کبھی اونچ نیچ ہوتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ۔ وَابْتَحَلَ فِي الدُّعَاءِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے دعاؤں میں، گڑ گڑاتے، بڑی دعا کرتے اللہ سے۔ 7 تقریباً روزے گزر گئے یا گزرنے کے قریب ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک بار بھی یہ نصیب نہ ہوا ہو، لیکن جن کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے آقا ہیں، جن کے پیچھے چلیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، جن کے پیچھے چلیں گے تو کامیابی ہو جائے گی، ان کے بارے میں حدیث پاک میں وَابْتَحَلَ فِي الدُّعَاءِ، بہت زیادہ، وَابْتَحَلَ انتہا کرب سے، درد سے رونا، کہاں؟ فی الدعاء، اپنی دعاؤں میں، اور فرمایا وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور اس کا خوف اپنے اوپر سرکار طاری رکھتے اس پورے مہینے کا، اور یہ کیفیت باقی رہتی، ختم نہیں ہو جاتی۔ ہمیں کبھی وہ عبادت کی کیفیت آئے نا جی، 2 منٹ بڑی اچھی دعا مانگ لیں گے، نفل پڑھ لیں گے، بس اس کے بعد ختم، لیکن وہ کیفیت سرکار پر طاری رہتی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے رمضان کے والے سے، کہ جب رمضان طاری ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف طاری ہو جاتا۔ کیا خوف طاری ہوندہ سے کہ یار ہے جڑی اتنی عبادت ہے، بندگی ہے، کامیابی ہے، ایک کڑی لنگ گئی تو کڑی گئی۔ پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا ایک نماز پڑھیں 1892 نمازوں کا ثواب ہے باجماعت، ایک نماز پڑھیں تھے 1892۔ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے ہوئے 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 یار ہوں فصل گڈنی ہے، فصل دا سیزن لنگ گیا، میں لیٹ ہو گیا، افسوس ہوتا ہے نا جی، یار ہوں فصل نہیں صحیح ہونی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ڈر رہتا کہ یار یہ جو ایک ایک گھڑی اللہ کے قرب والی ہے، عام دنوں میں، عام مہینوں میں میں نے جتنی عبادت کرنی ہے وہ اس کے قرب میں پہنچ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے ایک گھڑی بھی اللہ کی یاد سے کہیں غفلت میں نہ گزرے، اللہ کی یاد سے دوری میں نہ گزرے، رب راضی ہو جائے۔ تو یہ ڈر رہتا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے، حالانکہ سرکار کا ایک لمحہ ضائع ہوتا ہی نہیں تھا، پھر بھی یہ ڈر اوپر رہتا، اور خالی ڈر رہتا نہیں بلکہ نظر بھی آتا۔ وہ نظر کیسے آتا؟ رنگ کا تبدیل ہونا یہ نظر آ رہا ہے، یہ ڈر کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ کبھی ڈر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ من کے اندر رہے، نہیں کسی کو پتہ چلتا، لیکن جب وہ ظاہر ہوتی ہے اس کی شدت بڑھتی ہے۔ بعض اوقات بندہ وہ جو درد ہے اس کو چھپانا چاہے بڑی کوشش کرتا ہے، جس وقت وہ شدت مارتا ہے نا جی ڈر، پھر اس کا اظہار چہرے کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی وہ آنسو بہہ نکلتے ہیں، کبھی رنگ زرد ہو جاتا ہے جب اندر درد زیادہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی قدر اتنی اپنے اندر رکھتے تھے، وہ کرب بڑھ جاتا تھا۔ صحابہ کہتے پھر سرکار کے چہرے پہ ہم اس کا اثر بھی دیکھ لیتے، رنگ بھی سرکار کا تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہ رمضان ہے، یہ عام مہینہ نہیں ہے، اس کو عام مہینے کی طرح ہرگز نہ سمجھا جائے۔ ایک اور حدیث پاک، اللہ اکبر، یہ ایک ہی حدیث پاک ہم سارا مہینہ مد نظر رکھ لینا جی تو ہم تو کمال ہی کر دیں، ساری ہم کمال کر دیں۔ شاکیہ، سرکار میں بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بدبخت، اور بعض علماء اس کا معنی جہنمی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تو ہم بدبخت کے ساتھ ہی کر لیں، نیچے والا درجہ ہی ہم لے لیں۔ شاکیہ بدبخت ہے عبد، وہ بندہ ادرکا رمضان، جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے، وہ بندہ بدبخت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے۔ اچھا، اس لیے لوگ کہتے ہیں حدیث ہو قرآن ہو اس کا پورا سمجھنا چاہیے، پورا پڑھنا چاہیے۔ اب میں اتنی حدیث پڑھ کے بس کر دوں تو پھر وہ سارے کے سارے رمضان کی شان ہی ختم ہو گئی۔ یہ حدیث ہے، شاکیہ عبد ادرکا رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا بدبخت ہے۔ بس
تو جب بھی آپ حدیث بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، حدیث کا ایک حصہ سنا دیا پھر وضاحت کوئی نہیں کی، یا پوری حدیث بیان کوئی نہیں کی، وہاں سے بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اور یہ مہینہ گزر گیا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ بدبخت ہے۔ اللہ کے محبوب پروانے اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، اس بندے کو یقین ہو جائے نہیں یار انشاءاللہ میری ایس واری مالک نے بخشش کر دیتی ہے، انشاءاللہ میں واقعی اس مہینے وچ کوئی غلط کام نہیں کیتا، میں بچا کے رکھیا، میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھیا، میں بڑی صحابت کی تھی، بڑی عبادت کی تھی، میں اپنے سارے جڑے نفس کے معاملات سن سارے پیچھا کر دیتے، میں اللہ دی بڑی بندگی کی تھی۔ منو اپنے کرم تے انہیں فرمانا ہے، مہربانی تو انہیں فرمانی، جنت تے فضل نہ لبنی، لیکن رحمت کے لیے کچھ راستہ تو ہموار ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت پہ بندے کو امید کھڑی ہو جائے، نہیں یار انشاءاللہ مالک میری بخشش کر دے گا۔ لیکن ہمارے رمضان اسی طرح گزرتے ہیں جس طرح باقی مہینے گزرتے ہیں، بس 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا، اتنی عبادت نہیں کی، اس کا رب اس کی بخشش کر دے، تو وہ بندہ بدبخت ہے۔ اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ وہ لاکھوں کے حساب سے بخشش ہوتی ہے روزانہ، ہر روز افطاری کے وقت، جمعہ المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحے کے اندر اللہ پاک آزادیاں فرما رہا ہے جہنم سے، اور ہمارا دل جو ہے وہ پھر گناہوں کی طرف ہو، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ہم گڑ گڑائے مالک کی بارگاہ میں بیٹھے درس سن رہے ہیں تو توجہ مالک کی طرف، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ بخشش فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا یہ بندہ بدبخت ہو جائے گا، میرے مولا میں کب خوش بخت ہوں گا جب تیرے محبوب نے فرما دیا مالک کرم فرما میری بخشش ہو جائے، کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے، مالک کوئی طریقہ بن جائے۔ بہانے تلاش کریں بخشش کے چھوٹے چھوٹے، جو ناراض ہے اس کو جا کے منا لیں، ہو سکتا ہے کہ اسی سے بخشش ہو جائے۔ جس کو رات کو کھانا کوئی نہیں ملتا اس کو کھانا دے دے، کوئی آپ کے پاس کام کرتا ہے نرمی کر دے، کسی کو نیکی کی راہ دکھا دے، مسئلہ یاد ہے تو وہ سمجھا دے، گھر میں بوڑھی ماں ہے چارپائی پہ اس کو کلمہ دعا سکھا دے، ماں جی اے پڑھیا کرو، ماں جی تسی وڈیرے ہو گئے ہو، نہیں توڑے کو اٹھا نہیں آندا، ماں جی میں لیاواں کرانگا لوٹا تے میں لیاواں کرانگا باٹا، ایتھے ماں جی توڑا وضو کراواں گا تسی اتھے پڑھ لیا کرو۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، ہم سمجھتے ہیں نہیں وڈیرے ہو گئے نے منجی تے پے نے ہن کیڑا عبادت لازم ہے، اللہ کے بندوں فرض ہے نماز، کوئی نہیں معافی۔ ان کو شوگر ہے زیادہ، بلڈ پریشر ان کا ہی رہتا ہے، روزے کا تو آپ فدیہ دے لیں گے، روزے کا تو کفارہ دے دیں گے، نماز ابھی ان کے اوپر فرض ہے، نماز کی معافی کوئی نہیں ہے، تو وہ چارپائی کے اوپر ہی 10 منٹ ان کے پاس بیٹھے، ان کی دل جوئی کریں، بار بار ان کے چہرے کی زیارت کریں۔ سرکار کہتے ہیں 1000 حج 100 مقبول حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کریں۔ کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی عزیز ہیں، ان کے جا کے معاملات کے بارے میں گفتگو کریں، سارا دن اسی طرح، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی دیگر عبادات، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک بزرگوں نے آج بڑی خوبصورت ان کی بات پڑھ رہا تھا، بڑا بہترین انہوں نے مشورہ دیا، ہاتھ انہوں نے بڑا ہلکا رکھا۔ وہ کہتے نہیں پہلے نمبر پہ تو میری لوگوں سے گزارش ہے، اچھا یہ ایک عالم دین نہیں، بڑے بزرگوں کے یہ اقوال ہیں، وہ کہتے پہلے نمبر پہ تو گزارش ہے کہ کوشش کرے رمضان میں تمہارا سارا مال پاک ہو جائے، حرام کی کمائی نہیں کرنی، حرام کی کمائی نہیں کرنی۔ جب آپ سحری کریں، افطاری کریں، آپ کے گھر کے سارے افراد کریں تو حلال روزی کے ذریعے روزہ کھولیں۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کو بڑی عزت دی ہے، بڑی شان دی ہے۔ سرکار 2 مہینے پہلا دعاواں کر دے سی، یا اللہ میری روح نہ قبض ہو جائے، رمضان اے نیڑے جے رمضان آ گیا، یا اللہ 2 مہینے بس رہ گئے، یا اللہ من عمر دیں۔ سرکار ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ پاک اے بس 2 مہینے رہ گئے، رمضان تو 2 مہینے پہلا دعاواں اماماں کر دیا نے دعاواں، اے پتر میرے دا یا اللہ ویزا لگ گیا ہے، بس میں ہوں آخری ساہ میں میں ہسپتال ہاں، یا اللہ پتر میرا منو ایک باری میں پتر نو ویکھنا۔ ابا بھی کہندا نہیں میں ہوں تے وینٹیلیٹر تے لگے ہاں، یا اللہ پتر نے سیٹ کروا لی، انہوں چھٹی لب گئی، یا اللہ ایک باری پڑھ آوے میرے کو، میں ویکھ لواں ایک باری پتر او دے آمدے مر نہ جاواں، میرے ساہ نہ پورے ہو جان۔ سرکار 2 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، یا اللہ رمضان سے پہلے پہلے میرا انتقال نہ ہو جائے، میں تیری بارگاہ میں نہ پہنچ جاؤں، میں پردہ نہ کر جاؤں، یا اللہ اب رمضان میں دیکھ ہی لوں، رمضان میں عبادت کر ہی لوں، اس سے بڑی اور عظمت کیا ہو سکتی رمضان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی روزی حلال نہیں نہ کر سکتا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے چھوڑ دی، میرا سسٹم ہی ایسا، وہ کہتے ہیں یار کم از کم اتنا تو کر لو،
رمضان کے مہینے کے پیسے کسی سے ادھار لے لو، رمضان کے مہینے کے پیسے کسی سے ادھار لے لو، جس بندے کی روزی حلال ہو، اب اس بندے کے پیسوں سے سحری افطاری کرو۔ گھر کا جو سامان ہے، تیرا سسٹم سارا حلال سے چلنا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ بڑی عبادت کرے اور لمبا سفر کرے اور کعبہ شریف چلا جائے اور وہاں جا کے بار بار کہے یا ربی، بڑے گڑ گڑا رو رو کے دعائیں کرے، سرکار فرمایا اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہونی۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پہننا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے۔ فرمایا روزے تیرے اس فائدہ کوئی نہیں دینے، تو نہیں چھوڑ سکتا، تو کوشش کر حرام کی کمائی چھوڑنے کی۔ اگر چارے بننے تو نہیں چھوڑتا، اس کا گناہ تیرے اوپر تو رہے گا ہی، لیکن کوشش کر۔ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، ہم جتنی بار بھی ناپاک پانی سے کپڑے دھوتے جائیں کپڑے پاک کوئی نہیں ہوتے، شرط ہے کہ کپڑا پاک ہو، پانی پاک ہو، پھر بات بننی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو کہ رمضان کا مہینے کے جو پیسے ہیں نا وہ کسی سے ادھار لے لو، اس بندے کے ادھار پیسوں سے سحری کرو اور انہی سے افطاری کرو، یقیناً اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، تیرے بعد والے جو حرام کے معاملات ہیں نا اللہ وہ بھی چھڑوا دے گا، اسی برکت سے اللہ پاک تیرے بزنس کے اندر برکت دے گا۔ اور تیرے لیے تو نے کوشش کی، تو نے رمضان کا ادب کیا، تو نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو حرام سے بچایا، اللہ سدا تجھے حرام سے بچا دے گا، تھوڑی کوشش تو کر۔ اتنی بھی گنجائش علماء دے رہے، ویسے وہ سوٹا لے کے تو نہیں کھڑے ہو گئے نا تو روزہ ہی نہ رکھ، تو انجی نہ کر فلان، وہ اللہ دے بندے تو اس طرح کر سکنا، کسی سے ادھار لے لے۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے رمضان کا مہینہ پا لیا، اتنی عبادت اس نے نہ کی، اللہ اس کی بخشش کر دے، وہ بدبخت ہے۔ اللہ کی اس بدبختی سے جو ہے وہ بندے کو بچنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور عمل، روزے جو فرض ہیں وہ رکھنے چاہیے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جس بندے نے بھی اس مہینے کو پا لیا وہ روزہ رکھے، چھوٹی تکلیف ہو اس کو برداشت کر لیں، بیماری ہو اس کو برداشت کر لیں، سفر پہ جانا ہو اس کو برداشت کر لیں، روزہ نہ چھوڑیں۔ گھر کے اندر خواتین کو چھوٹے موٹے معاملات ہوں جو پورا کر سکتے ہیں، تھوڑی پین لے کے بھی ان کو بھی کہیں کہ پورا کر لیں۔ ہم کتنے کام ہیں اوروں کے لیے بڑی بڑی تکلیف سہ کے پورا کر لیتے ہیں۔ گرمیاں نو 10 مہمان آ جانا جی تو بی بی دھوپے تندوری اتنے وہ روٹیاں لا کے پھر ہی بہندی، سارے پاویں منہ چوندا رہے پسینے نہ، مجبوری لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مہمانوں کے لیے، تو مالک کے لیے بندہ تکلیف سہ لینا کہ کوئی نہیں یار تکلیف ہوئے گی، خیر اثر تو بعد اسی خالی مسجد ہی بیٹھ جائیں گے، بھوک لا جائے گی زیادہ کوئی نہیں، اسی گھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، اللہ خیر کرے۔ اللہ کے لیے کبھی تو میں کہنے والا ہوں گا دل میں کہ یار میں نے اللہ کے لیے اتنا بڑا درد سہا تھا۔ تو جب بندہ پھنس جاتا ہے نا جی پھر یہ نیکیاں کام آتی ہیں۔ وہ بخاری کے حدیث آپ کے سامنے ہوگی، وہ 3 بندے پھنس گئے تھے نا جی غار کے اندر، تو پتھر آگے آ گیا، ہلانے والا کوئی نہیں، کھولنے والا کوئی نہیں، موت نظر آئی، پھر انہوں نے اپنی ایک دعا کی کہ یا اللہ فلاں نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی، یا اللہ تو جانتا ہے اس کے اندر ریاکاری نہیں تھی، یا اللہ کرم فرمانا، راہ دے دے۔ اللہ نے راہ دے دی، پھر یہ نیکیاں کام آتی ہیں۔ اللہ کے لیے درد سہیں، یاروں کے لیے بڑا عرصہ سہا، زمین کے لیے بڑا عرصہ درد سہا، ہمیں فصل اچھی آ جائے بڑی مشقتیں اٹھائیں، لیکن اللہ کے لیے مشقت اٹھائیں تو پھر کامیابی، پھر جو ہے وہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، پھر معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا بعض تقدیریں مومن کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں، نیک اعمال سے بدل جاتی ہیں، بلکہ بخاری میں فرمایا صلہ رحمی کر تیری عمر میں اضافہ ہو جائے گا، تیرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو رمضان کے اندر ایک اور جو کام کرنے والا ہے وہ روزہ ضرور رکھنا ہے، روزہ نہ چھوڑا جائے۔ بعض روایات میں تو فرمایا روزہ رکھنے سے بندے کی صحت ہو جاتی، ہم روزے کی وجہ، ہم صحت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور روایات میں فرمایا کہ روزہ رکھو تیری صحت برقرار ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور کام، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا سرکار قیدیوں کو چھوڑ دیتے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں، سرکار قیدی ظلمن کسی کو کرتے تھے؟ سرکار نے جس بندے کو قیدی کرنا ہے وہ ظلم کر کے قیدی کرنا ہے نہ، اور سرکار نے اپنی مرضی سے قیدی کرنا ہے کہ اللہ کے حکم سے قیدی کرنا ہے۔
سرکار کہتے ہیں وہ کام تو دور کی بات ہے، میں تو بولتا اللہ کے حکم سے ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ وما ینطق عن الہویٰ، میں تو اللہ کے حکم سے بات کرتا ہوں۔ تو اب قیدی کرنے کا معاملہ ہے تو وہ قیدی کر لیا، ظلم سے نہیں کیا، عدل کے ساتھ۔ وہ بندہ قید ہونے کے قابل تھا، جس کو قید کیا وہ دشمن تھا، وہ کافر تھا، وہ غیر مسلم تھا، جو بھی تھا، وہ اس قابل تھا کہ اس کو قیدی کیا جائے، اللہ کا حکم تھا اس کو قیدی کیا جائے۔ لیکن بتایا لوگوں، رمضان کو عام نہ سمجھنا، جیسے رمضان داخل ہوتا سرکار کہتے قیدی آزاد، قیدیاں نے چھٹی۔ وَآتَى كُلَّ سَائِلٍ، اور جو بھی دروازے پہ آ جاتا سرکار خالی نہیں پھیرتے تھے۔ کتنی بار ایسا ہوتا، کتنی بار ایسا ہوتا، سرکار کے گھر میں بظاہر کوئی چیز نہیں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی، ساری زندگی زکوٰۃ کیوں دیتے؟ فرض ہی نہیں ہونے دی، فرض ہی نہیں ہونے دی۔ اتنا مال آتا تھا جنگوں میں، ایک ایک بندے کو 100 کی تعداد میں گھوڑے بھی دیے گئے، ایک بندے کو 100 کی۔ اس دور میں گھوڑے سے دے لیں ضرب کہ کیا قیمت بنتی ہوگی۔ وہ گھوڑا نایاب تھا، اونٹ کی نسبت گھوڑا نایاب تھا۔ 100 بکریاں بھی دیتے رہے صرف مجاہدین کو، تو جن کے صدقے سارے معاملے ان کا مال کتنا ہونا تھا۔ سرکار کہتے تھے نا جو بھی آیا ہے اللہ کی راہ میں دے دو، جو بھی آیا ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ سرکار ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، فرض ہی نہیں ہوئی سرکار کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک اور عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں اس سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے نا جی، تو جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی دے تو اس کو کہنا میں روزے سے ہوں۔ اچھا، اس کے اندر راز کیا ہے؟ راز اس کے اندر یہ ہے، اللہ کے بندے تو نے اللہ کی حلال کردہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو تیری سب سے بڑھ کر کامیابی ہے کہ حرام تو پہلے ہی حرام تھا۔ روٹی حلال ہے، دودھ حلال ہے، پانی حلال ہے، وہ تو نے چھوڑ دیا۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا وہ تو پہلے بھی حرام تھا، اور تو روزہ رکھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو روزہ رکھ کے میوزک سن رہا ہے، تو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، تو روزہ رکھ کے کم تولتا ہے، تو روزہ رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، روزہ رکھ کے تو ظلم کرتا ہے، روزہ رکھ کے لوگوں کا حق مار رہا ہے۔ فرمایا وہ تو جو حلال کام ہے وہ تو نے چھوڑ دیے۔ روزے میں اتنی پابندی ہے کہ اللہ نے حلال کاموں سے رکوا دیا، تو جو حرام ہے وہ تو بدرجہ اولا رکنے کے قابل ہو گئے، جو پہلی حرام ہے۔ ان رمضان کے اندر جب حلال کام مالک نے کہا کہ یہ چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، تو پھر حلال کام جو ہیں وہ کدھر گئے؟ جب حلال ہی ہم نے ترک کر دیے تو حرام جو ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں، اور حلال کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ ایسے بات نہیں بننی، بات ایسے بننی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے وہ چھوڑ دی جائے۔ اور روزے کے اندر ایک راز یہ بھی ہے کہ بندے کو پابند بنا دیا جائے اللہ کی فرما برداری کا، پابند۔ جب روزہ افطار ہوتا ہے، سارے دن کا بندہ نے روزہ رکھ لیا، 10 گھنٹے کا بھی، 12 گھنٹے کا بھی، 14 گھنٹے کا بھی، اگر وہ بندہ 1 منٹ پہلے روزہ کھول لے تو روزہ ہو جائے گا۔ جو واقعی ٹائم ہے، جو اصلی ٹائم ہے، 1 منٹ پہلے جان بوجھ کے 1 منٹ پہلے وہ روزہ کھول لے، تو اس کے اندر کیا نعوذ باللہ کوئی نقصان ہے اللہ پاک کو کہ یار 10 گھنٹے جس نے روزہ رکھے ہیں وہ ایک منٹ اس کو کیا لگے اس کو؟ اس کے اندر بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سلنڈر ہو جانا ہے، بس 1 منٹ کو نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ بندے کو سمجھانا مقصد ہے۔ رمضان کے اندر یہ عملی مشق ہے کہ بندے اللہ کی فرما برداری کے اندر کامیابی ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ عقل کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ یار جس بندے نے، اگر ایک بندہ جائے کسی دکاندار سے 50,000 کا وہاں سے سودا لے، کوئی 10-20 روپے یا 100 روپے اوپر ہو جائے تو بندہ نہیں دیتے، وہ کہتے ٹھیک ہے کوئی نہیں، اگلا بھی کہتا دکاندار خیر ہے یار 50,000 کا سودا لے۔ تو کبھی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں یار جنہیں 10 گھنٹے روزہ رکھا ہے تو 1 منٹ پہلا روزہ کھولے تو رجالی کیڑی گل ہے، اللہ معاف کر دینا، چلو میں روزہ کھولنے لگا جے، اور روزہ کھول دے تو کی ہونا ہے؟ 61 روزے رکھنے پہن گے انہوں، 61 روزے، 1 قضا دا تے 60 کفارے دے، صرف 1 منٹ پہلا روزہ کھولے۔ بتانا مقصد یہ ہے
کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ روزے کے اندر اس کو عملی مشق کروائی جا رہی ہے. اور پھر یہ بھی عملی مشق ہے، او بندے ہر وقت تیرا تصور جمع رہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، ہر وقت تیرا تصور جمع رہے. یہ عملی مشق ہے اس کو. اور سب سے بڑھ کر عبادت کا جو درجہ ہے وہ حدیث جبریل میں حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں اور سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب تو عبادت کرے ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ فرمایا تصوف کی بنیاد یہی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ تو یہ تصور اپنا جما کے رکھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ مشق کروائی پورے مہینے کو. بندے کو پتہ ہے گھر میں ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چیز نہیں کھاتا. اس بندے کو یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کل جب رمضان گزر جائے گا یا رمضان کی موجودگی میں اگر میں کسی بندے سے دھوکہ کروں گا تو اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ پانی پیوں گا تو اللہ دیکھے گا، روٹی کھاؤں گا تو اللہ دیکھے گا. نہ، جب ظلم کرے گا پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے. جب تو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے. جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے گا اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور تیرے اندر پختہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ جو آیت مقدسہ پڑھی اللہ نے تو پہلے خرید لیا ہے. تو ہم ہر وہ کام کریں جس کی مالک نے اجازت دی ہو. سرکار کا کہ یہ بھی معمول ہوتا تھا نماز تراویح کا. اب میں وہ لمبی حدیث ٹائم تھوڑا ہے بیان نہیں کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن نماز تراویح پڑھائی پوری زندگی میں. پھر سرکار نے نماز تراویح نہیں پڑھائی. سرکار پہلے دن بھی پڑھائی، صحابہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ جمع تھے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جان بوجھ کے تیسرے دن نہیں آئے. اور بعض روایات میں چوتھے دن سرکار جان بوجھ کے نہیں آئے. صبح سرکار سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں تشریف لائے؟ ہم تو بڑی شدت کے ساتھ انتظار کرتے رہے. فرمایا اس لیے کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے. یار ساڈا کنا خیال ہے سرکار نو، کنا خیال ہے. یعنی سرکار اپنی پڑھتے سن صرف اس لیے نہیں آئے. معلوم ہوا اسلام کے اندر نبی پاک کا یہ مقام ہے. سرکار کوئی کام جاری کر دیں تو اللہ پاک اس کو فرض کرتا ہے یا اللہ پاک کر دینے کا حکم دیتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں نہیں آیا دوبارہ، کہیں میری امت کے اوپر فرض ہی نہ ہو جائے. تو یہ سرکار کو ہمارا کتنا احساس ہے، خیال ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کی تعلیمات کا پاس رکھیں اور ہم ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا رمضان کے اندر اللہ ہر رات جبریل امین کو بھیجتا، ہر رات. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پورے رمضان میں ہر روز جبریل امین کو قرآن سناتے اور جبریل امین سرکار کو قرآن سناتے. یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. یہ پورا رمضان قرآن سننا سرکار کی مصروفیات نہیں تھیں. کافراں نال جنگاں نہیں سی ہیں، گھر دے وچ بیویاں نہیں سی ہیں، اولاد نہیں سی سرکار دی، سب کچھ سرکار دا ہے. یہ دے باوجود بھی سارے کام کرتے سن. اسی کہنا نہیں جی سانو کم بڑے نے، سانو فلاں کم بڑے نے. کڑیال میں پیچھے تمہیں پتہ رہ کے آیا تو اتنے ایک بندہ سی تو بس کر ٹر گیا. تو او ایک دن وہ فون تے رابطہ آیا رمضان اچھی جب میں اتنے آ تو دی گل بڑی مزیدار. وہ کہندا ہے بھئی میں نہ نہیں جاندا کام تے روزے نے نہیں جاندا. کیوں نہیں جاندا تو؟ جی میں ایک ہی کام کر سکنا، ڈیوٹی سخت گرمی چوکھی ہے، یا میں روزہ رکھ سکنا یا میں جاب کر سکنا. تو میں نا پورے مہینے دیاں چھٹیاں لے لیاں بھی روزے میں ٹک کے رکھ سکاں. اللہ دے بندے اے کام میں کرن والا یہ رب راضی ہوندا ہے. اچھا جہاں بندے جنوں پتہ ہے میری تنخواہ ہے پچھو گھر والوں کا فون بھی آنا ہے، وہ مڑیا بھائی ہوں تو عید آئی، ہوں تو سانوں بڑی ضرورت آئی، تو کدھر کاموں لگ گیا روزے رکھنے تو شروع کر دیتے ہیں. ہوں تو اس باری ڈبل تنخواہ سانوں بھیجنی ہے، خرید و فروخت کرنی ہے، رمضان کے اخراجات ود جاندے ہیں تو چوکھے پیسے بھیجنے سی. انہیں آخیا جی میں ہر شے مینج کیتا ہے، پر میں آخیا نہیں میں جے کم کرا میں روزے نہیں رکھن ہونے تو ساری زندگی کمائی ہوتی رہنی ہے. تو رمضان بار بار کوئی نہیں آنا، تو میں پھر چھٹی لے لی تو میں مہینہ ہوں جانا کوئی نہیں، اتنے دفتر کار ہی میں رہنا اپنے، تو اتنے میں روزہ رکھ لینا، روزہ رکھ کے اپنا جڑا ماڑا موٹا معاملہ کرنا وہ کر لیتا بس. تو اللہ دے بندے کدے اس طرح بھی بندے کر لینا چاہیے. روزے کو نہیں جی بار بار آمدے، جی 11 مہینے کمانے ہیں، ایک مہینہ نہ بھی کمایا تو خیر سل ہے. وہ نہ بھی گوانڈیاں والا جڑا پلاٹ ہے نہ بھی نہ خریدا، وہ جڑی پیڑی نال لگتی وہ نہ بھی لئی تو پھر بھی سر جائے گا. لیکن رمضان دے روزے نہ رکھے تو پھر کوئی نہیں سرنا، پھر کوئی نہیں گل بننی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ
کہ سرکار باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سرکار جو ہیں وہ قرآن پڑھتے اور جبریل امین کو قرآن سناتے، اور باقاعدہ جبریل امین بھی پڑھتا اور وہ سناتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری بار تھا پھر یہ معاملہ 2 بار ہوا، رمضان پورے میں 1 بار ہوتا تھا، آخری بار پھر 2 بار قرآن سنا گیا۔ اور ایک اور یہ عمل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار اتنی سخاوت کرتے، بلکہ یہ آخری عشرے کے بارے میں ہے، پورے رمضان کے بارے میں نہیں، ویسے بھی سرکار کی سخاوت بڑی ہوتی تھی، لیکن آخری عشرے کے بارے میں فرمایا تھا عائشہ پاک نے کہ سرکار اتنا سخاوت کرتے تھے کہ جس طرح تیز ہوا ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا تیز بارش کی طرح سرکار کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معمول کے والے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ہم تھوڑی کوشش کریں اپنے اندر جو ہے نا وہ دین کا ذوق پیدا ہو، یہ جو مقدس مہینہ ہے یہ ہم سے دور نہ جائے، عبادت کی ایک خاص لذت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم اس کے اندر اللہ کے قریب اپنے آپ کو کر لیں، وگرنہ وہ حدیث ہمارے اوپر سچی آ گئی تو کیا بنے گا؟ جب سرکار نے کہہ دی یہ بدبخت ہے تو کیا بنے گا ہمارا؟ ہم ہی بدبخت ہو جائیں تو پھر خوش بخت کب ہوں گے؟ پھر نقصان ہی ہوگا نا جی۔ تو رمضان کے مہینے کو عام نہ سمجھیں، نمازیں بالکل پابندی سے باجماعت نمازیں ادا کریں، پھر موقع ملے تھوڑی دیر مسجد میں رہیں۔ الحمدللہ صبح بھی درس ہوتا ہے، ظہر کے بعد بھی درس ہوتا ہے، درس سننے سے آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نیکی کا، وہ درس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ گھر میں موقع ملے وہاں پہ آپ اسلامی جو چینل ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، مدنی چینل دیکھنے کی کوشش کریں، علماء کی تقاریر سننے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے اندر جذبے پیدا ہوتے رہیں گے، آپ اور دین کے قریب رہیں گے، نیکی کرنے کی طاقت آپ کو ملتی رہے گی۔ درود و سلام شروع کر دیا، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ شروع کر لیں۔ ایک نوجوان یہاں ماشاءاللہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے میں نے پوچھا کہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں۔ تو 2-3 دن اس نے تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا ہے، اس میں ہم نے کافی سارا الحمدللہ قاعدہ پڑھ لیا۔ اتنا لمبا اوکھا کام کوئی نہیں ہے، صبح بھی الحمدللہ ہم ادھر بیٹھتے ہیں، تقریباً اکثر وقت یہاں پہ گزر جاتا ہے۔ قرآن کے لیے آپ تشریف لے آئیں، جس نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو یہ کتنا افضل ہو جائے گا کہ رمضان کے اندر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ قرآن سیکھنا یہ قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے، یہ علم دین سیکھنے کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی المختصر رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ اے پھر سپر ہول سیل کو نہیں جی لبنی ہوتا ہے نا جی، یہ لائے ہوندی ہول سیل ہے جی، یہ سپر ہول سیل ہے جی، یہ 50% تو معافی ہے، یہ 70% یہ آف ہے جی، یہ صرف اور صرف 30% دے پیسے دیو، 70% جہاں نا جو تمہیں سارے چیزاں فری نے، ایک دے نال ایک فری، اتنے ایک دے نال 70 فری جے، پھر بھی اسی نہ لویے اللہ دے بندے۔ اللہ پاک عملی توفیق عطا فرمائے۔